امیر جماعت اسلامی پاکستان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر رہبروں رہنما تیز ہو تیز ہو اس ملک کا غریب انسان 3,300 ارب 3.3 ٹریلین پیسہ سود میں دیتا ہے اور قرضوں میں دیتا ہے. کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ اور بقیہ 3.4 ٹریلین صوبوں کو دیا جاتا ہے. 1.4 ٹریلین دفاع پر خرچ ہوتا ہے. صرف 800 روپیہ 800 ارب روپیہ وہ ترقیاتی کاموں کے لیے رہ جاتے ہیں. پھر رہ گئی بات سٹیل مل کی، پھر رہ گئی بات پی آئی اے کے خسارے کی، وابڈا کے خساروں کا، پی ٹی سی ایل کے خسارے کا، پھر تنخواہیں، پھر پینشن. یہ سارا نظام سودی قرضوں کی بنیاد پر یہ ریاست یہ حکومت چلاتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی کہتی ہے سودی نظام ختم کرو. سودی نظام کے ہوتے ہوئے اگر پاکستان ترقی کر سکتا تو اب تک کر چکا ہوتا، لیکن سودی نظام کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کے لیے اختیار دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کے لیے بھی اختیار دیا. ہمارا پہلا کام یہی ہوگا کہ ہم پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. ہم سودی نظام کو درگور کریں گے، اس لیے کہ سودی نظام اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے خلاف اعلان بغاوت ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی نظام کو ختم کر لیا تھا، لیکن مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والوں نے سودی نظام کو اور بھی مضبوط کیا. اور یہ سودی نظام کا شخصانہ ہے کہ ہم ایف اے ٹی ایف کے قوانین کے تحت اب دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ویژن کے مطابق ان کے غلام بن گئے. آپ کا اسٹیٹ بینک آپ کی حکومت نے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا. آپ کے اس حکومت کا یہ کارنامہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے چند اصولوں کے خاطر انہوں نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو بھی اور حکومت کے ممبران نے مل کر ان قوانین پر ٹپا لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو دوبارہ ان کا غلام بنایا. اب اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کا نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف کا نمائندہ ہے. اب وہ آپ کی پالیسیاں نہیں، آئی ایم ایف کے پالیسیاں چلانے اور نافذ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک میں موجود ہے. پاکستانی عوام کی دولت کو باہر کے کمپنیوں میں چھپا کے رکھا ہے. آپ کے قلم میں اگر طاقت ہے ان کو سمن کرے، ان کو مجبور کرے کہ وہاں کا پیسہ اٹھا کر واپس اپنے ملک میں لائیں. اگر آپ کی قلم میں طاقت ہے تو پاناما لیکس میں 436 افراد کے نام موجود ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ، اس میں مسلم لیگ کے لوگ، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن چونکہ سب وی آئی پی ہے اس لیے ہمارا پٹیشن موجود ہے. لیکن ابھی تک بڑے عدالت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو عوام کا مطالبہ تو یہی ہے کہ ان کے خلاف اقدامات کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا کوئی والی اور وارث نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کے عوام اپنی مساجد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو یہ کرونا وائرس ہے، اس کی وجہ سے آپ کے منسٹرز کو کچھ پیدا ہو رہا ہے. کون سا پیدا؟ یہی ہے نا کہ اس نے ماسک لگائے ہیں اور ایئرپورٹ میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے اور سڑکوں پر کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے. بڑے بڑے ماسک چڑھائے ہیں کرونا کا آڑ لے کر، لیکن کرونا تو ختم ہوگا. آپ کو ماسک ہٹانا پڑے گا
اور پھر جہاں بھی آئیں گے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کی باپ کی حکومت بھی قائم ہو جائے نا باپ کی، تو بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ انصاف اللہ کی دین میں ہے، انصاف رحمت للعالمین کے نظام میں ہے۔ اس لیے آپ ساتھ دے دیں کہ اس ملک میں اللہ کا دین غالب ہو جائے، اس میں پھر کالے اور گورا، اس میں پھر غریب اور امیر، اس میں پھر ہر زبان بولنے والے کے لیے انصاف ہے۔ اس لیے انصاف کے نظام کے لیے کڑا ہونا پڑے گا۔ کراچی کے لوگوں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے۔ گوادر کے لوگوں نے دھرنا شروع کیا، ہم وہاں پر گئے، ہم نے ان کو تسلی دی، ہم نے ان کو حوصلہ دیا، ہم نے ان کی پشپناہی کی۔ 27 دن انہوں نے دھرنا دیا، لیکن ہم پورے ملک میں ان کی پشت پر کڑے ہیں۔ اور کراچی کے ساتھ تو پہلے ہی ہمارا وعدہ ہے کہ جب تک ہم کراچیوں کو دوبارہ روشنیوں کا شہر نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں جماعت اسلامی کے کارکنان سے بلکہ ملک کے عوام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اتوار کے دن، کل نہیں پرسوں، کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم کراچی کے ساتھ یکجہتی کی طور پر اپنے گھروں سے باہر آئے اور کراچی والوں کو پیغام دے دے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کراچی کا مسئلہ حل ہوگا، پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور میں سندھ کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلد آپ ان لوگوں کی بات سنیں گے، اور یہ مذاکرات سے انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی جنونی لوگ نہیں ہیں، کوئی انتہا پسند نہیں ہے، ہم دلیل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں اور دلیل کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا، تو یہ کوئی خدائی قانون تو نہیں ہے، انسانوں کا قانون ہے۔ دوبارہ بیٹھ کر اس قانون میں وہی تبدیلی لائے جو اس کراچی شہر کے عوام کا مطالبہ ہے۔ اور میں پیپلز پارٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، یہ کیا نظام بنایا ہے کہ پشاور کا میئر لوگوں نے ڈائریکٹ منتخب کیا اور آپ کراچی کے لوگوں کو اس حق سے محروم کرنا چاہتے۔ اس لیے میری تجویز یہی ہے کہ اس شہر کا میئر ڈائریکٹ عوام ہی کے ووٹوں سے منتخب ہو جائے، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر انتخاب بھی ہو اور متناسب نمائندگی بھی ہو، تاکہ کسی کا ووٹ بھی ضائع نہ ہو۔ میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ آئندہ جب میں آؤں گا تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا، آپ کا مسئلہ حل ہوا ہوگا۔ جب بھی لوگ نکلتے ہیں کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا۔ ایک بار پھر میں آپ سب کو خراج تحسین اور سلام پیش کرتا ہوں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔